بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات سے نوازا جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ان تمام ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا زندہ و تابندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بعد آپ کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز ہمیشہ محدود ہی رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسراء و معراج کے پورے واقعے پر مادیت، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی کی کیفیت سے دوچار ہے، لیکن ایمان و عشق اسے ہمیشہ سے ہی سچ سمجھتے آئے ہیں، اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ واقعہ معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں حضرت انسان کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ یہ واقعہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تمام منصوبوں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا غماز بھی ہے۔ روایات کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار و گزار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم کے دو مادی سہارے ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یکے بعد دیگرے انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا کہ جیسے کفار مکہ نے یہ ایکا کر لیا ہوا تھا کہ وہ نبی اکرم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بھی بدسلوکی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت حضرت محمد اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جلد ہی تمہاری طاقت کا طلسم توڑ کر اپنے پیارے نبی کریم کو سرخرو اور فاتح کر دے گا۔ اس واقعہ کے اندر حضرت محمد کے لیے بھی بہت زیادہ تسلی و تشفی کا سامان تھا۔ اس واقعہ سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مدد قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو اپنے ہاں شرف باریابی عطا فرما کر ساری کائنات کو آپ کی عظمت سے آگاہی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ، اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعہ نے حضور کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر بھی فیض کر دیا، اس لیے کہ معراج ہی کی رات تمام انبیاء کرام نے
آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ واقعہ معراج کی تفاصیل قرآن مجید کے علاوہ تمام احادیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہے، لیکن میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ تحائف ہیں جو حضور کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی کریم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام بہتر کر سکیں۔ واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ ممد و معاون ہو سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخر تک جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ کی بار بار کی تلقین کے بعد بارگاہ ایزدی میں پیشی کے بعد کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں، اور چوتھا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو براہ راست حضور پر نازل فرمائی گئیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اسی پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر بے انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ شان ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئیں، جیسے محب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے، کہنے کو تو وہ 5 ہی رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ یاد رکھیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہے۔ معراج کی شب حضور نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں سدا بہار ہیں جو خزاں سے آشنا نہیں ہوتی، ان میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جن کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر ایک بھاری بھرکم پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ و صدقات تک بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے شخص کا مشاہدہ کرایا گیا جو لکڑیوں کا ایک بھاری بھرکم گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے
اور جب اسے نہیں اٹھا سکتا تو اس میں سے کچھ کم کرنے کے بجائے اس میں مزید ڈال دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلے ہی امانتوں کا وزن زیادہ تھا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ انہیں کم کرنے کے بجائے ان میں اور اضافہ کرتا جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ تیز کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ لگانے والے فتنہ باز خطیب اور مقررین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک باریک سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ناممکن سی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے جس سے ہر طرف فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تانے دیتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے۔ ایسے بدبخت بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا جن کے پیٹوں میں لا تعداد سانپ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہر گزرنے والا انہیں اپنے پاؤں تلے روندتا تھا۔ یہ سود کا کاروبار کرنے والے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور بدبودار اور پرتعفن گوشت بھی ہے، لیکن یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ وہ مرد و خواتین ہیں جنہیں حلال بیویاں اور شوہر حاصل تھے، لیکن انہوں نے حرام کی وادی میں قدم رکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ پھر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کی چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ بدبخت عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوند سے ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی انداز سے معراج کے واقعے کی بھی صداقت سامنے آ رہی ہے، اور علم و فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معجزے کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔